والوں کی خدمت میں وقاص فیاض کا سلام۔ ناظرین محترم، گوشن ٹوڈے کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمیشہ ہم نے اپنے ویورز کی اصلاح کے لیے، سیکھ کے لیے بات چیت کی ہے، اور آج بھی جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ ہیں، آپ ان کے الفاظ سے بلیسڈ ہوں گے، برکت پائیں گے، اور یہ پروگرام آپ کی زندگیوں کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کرے گا۔ آج جس پرسنالٹی کو ہم آپ کے ساتھ متعارف کروانے کو ہیں، خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، بولتے بہت اچھا ہیں، اور خدا نے انہیں اپنے جلال کے لیے، اپنے کام کے لیے چنا ہوا ہے، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا نام لے کے بلاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کی ملاقات آپ سے کروائیں، جب آپ ان سے ملیں گے تو آپ کو میری ان باتوں کا مول پتہ چلے گا، آپ کو میری ان باتوں کی سمجھ آئے گی، آیا میں نے اس کو ٹھیک کہا یا غلط۔ میری مراد ڈاکٹر اسرام سوداگر سے ہے۔ ویلکم سر آن گوشن ٹوڈے۔ جی شکریہ سر۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی خدا ان کا کرم ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ آپ دعا سے اس کو شروع کیجیے۔ پریز، آئیے ہم دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم تیرے نہایت ممنون ہیں اس قیمتی وقت کے لیے کہ تو نے مناسب جانا ہم اس ٹی وی چینل کے ذریعہ سے تیرے نام کو جلا دے سکیں۔ اب آسمانی باپ، ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی گفت و شنید ہو وہ تیرے نام کو جلا دینے کا باعث ہو، اور جتنے بھی لوگ اس ساری باتوں کو، ان کو سنیں، تیرے کلام کو سیکھیں، وہ برکت پائیں۔ اور پاک خدا، ہمیں بھی حکمت دانائی سے آراستہ کر، تاکہ ہم تیری کلام کی سوجھ بوجھ میں بڑھتے اور ترقی پاتے جائیں۔ مسیح کے نام سے آمین۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب، ونس اگین ویلکم آن گوشن ٹوڈے۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی خدا ان کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کے لیے ہم آپ کے ممنون ہیں، جو آپ نے یہ شرف بخشا ہمیں کہ آج ہم آپ سے گفتگو کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈسکشن کو لے کر چلیں، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اسرام سوداگر، ڈاکٹر اسرام کیسے بنے؟ جی یہ بڑا ہی عمیق سا سوال ہے، اور بڑا مختصر میں اپنی گواہی آپ کے ساتھ، ویورز کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 2005 میں جب میں نے اپنی میٹرک کی تعلیم مکمل کی تو میں کوئی اسپرچول انسان نہیں تھا۔ میں ایک سادہ سا بلیور تھا جو صرف چرچ جاتا تھا، اور چرچ جا کر عبادت کرتا تھا اور واپس آ جاتا تھا۔ لیکن میرے خاندان کے تمام افراد کی خواہش تھی کہ وہ میرے بڑے بھائی کو، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ پلوٹھے میرے ہیں، تو پلوٹھے کو خدا کا خادم بنائیں۔ لیکن 2005 میں جب میں نے اپنا میٹرک کا امتحان پاس کیا تو میرے خاندان کے تمام افراد ایک دم سے ان کا ذہن خدا نے بدلا، اور میرے والد صاحب جو کہ خود بھی خادم تھے خدا کے، انہوں نے مجھے تیار کیا، اس بات پر آمادہ کیا کہ میں ساہیوال بائبل کالج میں جاؤں اور ٹریننگ حاصل کروں اور پاسبان بنوں۔ ٹریننگ کے 3 ماہ تک میرے پاس بتانے کے لیے کوئی شخصی گواہی نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ وہاں آتے تھے، انٹرویو میں اپنی گواہیاں لکھتے تھے، تحریر کرتے تھے، بتاتے تھے۔ کوئی بیان کرتا تھا کہ خدا نے مجھ سے اس طرح کلام کیا، تو میرے پاس اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں تھے، چونکہ یہ سیمنری ساہیوال بائبل کالج میرے خاندان کی، آباء و اجداد کی یا گھر کی سیمنری تھی۔ اچھا، اس سیمنری میں 3 ماہ گزرنے کے بعد جب میں چھٹی پر واپس گھر لاہور آیا تو میں نے رات کو ایک خواب دیکھا، اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرے محلہ کے اندر، گھروں کے اندر بدروہیں آ گئی ہیں، اور بدروہوں کی چیخو پکار کی وجہ سے گلی کے لوگ ڈر کے بھاگ گئے ہیں، اور میں اور میری والدہ ماجدہ دونوں اپنے گھر میں اکیلے ہیں۔ اور میری والدہ، یہ خواب میں نے دیکھا، میری والدہ مجھے کہتی ہیں کہ 3 ماہ میں کچھ تو نے سیکھا ہوگا جو ہمیں بچا سکے۔ تو میں اور میری والدہ، میں اپنے سامنے اپنی بائبل رکھتا ہوں، پیچھے میں اور پیچھے میری والدہ، اور میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ یسوع کے نام سے ہر چیز پر فتح یابی مل جاتی ہے۔ بے شک۔ تو جس دروازہ کے سامنے جا کر میں اور میری والدہ بائبل پکڑ کر یہ کہتے تھے کہ یسوع کے نام سے تھم جا، وہاں سکون ہو جاتا تھا۔ میں بوکھلا کر اٹھا
اور اگلے دن میں نے اپنے والد صاحب سے یہ بات شیئر کی. انہوں نے مسکرا کر مجھے کہا کہ میں بہت سارے خادمین کو جانتا ہوں جو آپ کی رہنمائی میں بھی کروں گا اور وہ بھی کریں گے. تو جب مختلف خادمین سے میں نے یہ بات ڈسکس کی تو سبھی نے مجھے کہا کہ آپ دعا کریں کہ خداوند یہ جو رویا تو نے مجھے دکھائی ہے مجھے اس کی تصدیق بھی دے اور مجھے بتا کہ یہ خدمت تیری طرف سے ہے. اس سے پہلے مجھے رویا کا بالکل نہیں پتا تھا کہ اس طرح سے خدا ہم کلام ہوتا ہے. میں بڑے خوف میں تھا، لیکن چند ماہ گزرنے کے بعد جب میں رات کو بیٹھتا اور دعا کرتا، کلام پڑھتا، دن بہ دن خدا مجھے بتاتا گیا، سکھاتا گیا کہ تیری خدمت میری طرف سے ہے، میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں سے چن لیا ہے. تو اس طرح سے میں خدمت میں آیا اور میں نے اپنا BTH ساہیوال بائبل کالج سے مکمل کیا. کراچی کاویننٹ بائبل کالج سے اپنی MD کی ڈگری مکمل کی. کراچی کاویننٹ بائبل کالج جو کہ چرچ آف کرائسٹ انگلینڈ سے الحاق شدہ ہے، اسی سے میں نے اپنی ڈاکٹریٹ آف تھیولوجی کی ڈگری مکمل کی. اور اس کے بعد سے اب تک میں خدمت میں ہوں، خدا کا کام کر رہا ہوں. کاویننٹ تھیولوجیکل سیمنری جو کہ لاہور میں چرچ آف کرائسٹ کا پروجیکٹ ہے، مجھے 2014 میں اس کی ذمہ داری سونپی گئی اور 2017 سے میں باقاعدہ پرنسپل کی حیثیت سے اسے لیڈ کر رہا ہوں. امیزنگ. ڈاکٹر صاحب، آپ کو آپ کی بلاہٹ کا احساس دوران 3 ماہ میں ہوا جی. جب آپ نے اپنے بائبل کالج کو آپ نے سٹارٹ کیا. ابھی جس طرح سے آپ مخاطب تھے کہ اس سے پہلے مجھے آئیڈیا نہیں تھا، میرے پاس کوئی اپنی انفرادی یا شخصی گواہی نہیں تھی جس سے میں لوگوں کے ساتھ بیان کر سکوں، شیئر کر سکوں. تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ میرے لیے یہ جادوئی ایکسپیرینس تھا کہ خدا نے ایک دم سے مجھے تبدیل کیا. جی ہاں، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے پاس گواہی نہیں تھی اور پھر یوں ہوا کہ 3 ماہ کے اندر اس نے آپ کو اپنی حضوری کا ٹیسٹ دے دی، لذت بخشی. تو یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ ایکسپیرینس ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ کی اس خوبصورت گواہی کو، جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا، آپ نے بالکل ایسا کیا جیسے سمندر کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے. تو میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا کھول کے بتائیے تاکہ آپ کی شخصی گواہی جو آپ ابھی بیان کر رہے ہیں، لوگ اس سے مستفید ہوں، اسودہ ہو سکیں، سیر ہوں. ہاں جی بالکل. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب میں مسیح میں نہیں تھا تب میری زندگی کے اندر بڑے کرائسس تھے. میرے بہت سارے دوست احباب تھے، لیکن جب میں مسیح میں آیا تو میرے بہت سارے دوست مجھے چھوڑ گئے. اور بائبل بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ بہت سارے دوست بھی انسان کے لیے دکھ کا باعث ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان میں رہ کر گمراہ ہو جاؤں. خدا نے میرے بہت سارے برے دوستوں کو مجھ سے جدا کیا اور بہت سارے نئے ایسے دوست ملائے جو پاسبانی خدمت سے منسلک تھے، اور ان کی سایہ میں رہ کر، ان کے ساتھ رہ کر، ان کی رفاقت میں رہ کر میں نے اپنی زندگی میں نت نئے تجربے جو پاک روح نے مجھے دیے میں نے حاصل کیے. میں نے اپنی ادبی زندگی کے تجربے حاصل کیے. خدا نے میرے ذہن کو کھولا، خدا نے مجھے اپنی حکمت سے، دانائی سے آراستہ کیا. میں کسی جگہ بیٹھا تھا، کسی ٹی وی چینل پر، اور وہاں مجھ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ بزرگ سلیمان کے تعلق سے کیا جانتے ہیں؟ تو میں نے وہاں یہ بیان کیا کہ میں بزرگ سلیمان کے تعلق سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں ان کی 150 بیویوں کے نام زبانی سنا سکتا ہوں. یہ خدا کی الہی حکمت کے ساتھ یہ ساری باتیں انسان میں آتی ہیں. خدا نے اچھے لوگ مہیا کیے، اچھے وسائل مہیا کیے، کتابیں خریدی، پڑھنا شروع کیا، دوستوں نے میری اصلاح کرنا شروع کی، مختلف کتب کا مطالعہ کر کے بائبل مقدس کو جاننے کی کوشش کی. اور جب بائبل مقدس کا مطالعہ کیا تو بائبل مقدس میں سکھایا کہ دنیا کے سارے علوم بائبل میں سے نکلے ہیں. دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں جس کا تعلق بائبل سے نہ ہو. دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں جس کی ذات بائبل سے نہ جڑی ہو. دنیا کا کوئی ایسا معاشرہ نہیں جو بائبل جس کی تصدیق نہ کرتی ہو. بائبل ہی خاندان بناتی ہے، معاشرے بناتی ہے، انسان بناتی ہے. اور بہت سارے لوگ ادبی کانفرنسوں میں جو پیس انٹرفیتھ ہارمونی کی کانفرنسیں ہوتی ہیں
یہ کہہ دیتے ہیں کہ مذہب بعد میں انسانیت پہلے، لیکن بائبل بتاتی ہے مذہب پہلے اور انسانیت بعد میں، کیونکہ مذہب ہمیں مہذب بناتا ہے، مذہب ہم حیوانوں کو انسان بناتا ہے، بائبل کا کوئی مذہب نہیں۔ بائبل کرسچینٹی از اے پریکٹیکلزم، کرسچینٹی عملی زندگی کا نام ہے جو مسیح کے قوانین پر عمل کر کے ہم نے گزارنی ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں یہ سارے تجربے جو حاصل کیے اپنے تعلیمی کیریئر میں، اپنی خدمت کے کیریئر میں خدا کا ممنون ہوں کہ خدا نے بائبل ہی کے ذریعہ سے مجھے یہ ترقی دی۔ خدا کے پاک روح نے مجھے اپنی علمیت سے بھرا، مجھے اپنی حکمت سے خدا نے بھرا، مجھے گفتگو کرنی سکھائی، مجھے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا خدا نے سکھایا۔ اس نے مجھے سکھایا تو میں خادم بن گیا، اس نے مجھے سکھایا تو میں انسان بن گیا۔ اگر بائبل مجھے نہ سکھاتی، اگر پاک روح میری رشد و ہدایت نہ کرتا، اگر خدا میری مدد نہ کرتا، اگر خدا مجھے اچھے لوگ مہیا نہ کرتا، تو آج بھی میں حیوان ہوتا اور چونکوں میں کھڑا رہتا۔ لیکن خدا کے کلام نے مجھے انسان بنایا ہے۔ اب میں روحانی طور پر انسان ہوں، دنیاوی طور پر بھی انسان ہوں، میری عقل میں شعور آ گیا ہے، مجھے شعور ملا ہے، اور شعور یہ ہے کہ یسوع مسیح کے بغیر زندگی نہیں، اور یسوع کے بغیر مخلصی اور رہائی نہیں ہے، یسوع کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے، یسوع کے علاوہ کوئی بھی اچھا انسان نہیں جو ہمیں گائیڈ کر سکے۔ لوگ ہمیں غلط مشورے دیتے ہیں، لوگ ہماری تربیت بگاڑتے ہیں، لیکن بائبل واحد وہ کتاب ہے جو ہماری اچھی اور مؤثر تربیت کرتی ہے، اور یسوع واحد وہ ہمارا بھائی ہے جو ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جی تو ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر اسرام سوداگر سے، ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کے تند و تیز جملے، ان کے خیالات، ان کی گفت و شنی میرے اور آپ کے لیے بلیسڈ ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ڈاکٹر صدام سوداگر از ود اس۔ ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں، ان کے ایکسپیرینس کو ابھی ہم نے لیا، کس طرح سے خدا نے اپنے آپ کو ان پر آشکارا کیا، اور کس طرح سے زندگی کے وہ تمام علوم بخشے جن سے وہ نہ صرف اپنی ذاتی بلکہ دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانیں گے، ڈاکٹر صاحب خدمت کے میدان میں جب آئے کیا پرابلمز فیس کی آپ نے؟ کیا ابھی تک آپ سیٹسفائی ہیں جتنا کچھ آپ نے کیا؟ سر، جب سے خدمت کے میدان میں آیا ہوں، دیکھیے پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ مسیح کی خدمت جو ہے یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ مسیح کی خدمت کرتے ہوئے یا مسیحی ہوتے ہوئے ہم کبھی بھی یہ توقع نہ کریں کہ خدا ہمیں دنیاوی شادمانی عطا کرے، روحانی شادمانی وہ عطا کرتا ہے۔ خدمت مسیحی پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ دکھ اٹھائے۔ تو جب سے میں خدمت میں آیا ہوں، بڑے مخالفین بھی سامنے آئے، نظریاتی اختلافات بھی ہوئے، ڈینومینیشنل وارفیئر جو کہ ملک پاکستان کے اندر موجود ہے، شخصیت پرستی، اور شخصیت پرستی ہی بت پرستی کی ایک قسم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ آپ اپنی بات کو مکمل کریں، میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو کے درمیان آپ ہمیں اپنے والد صاحب کے بارے میں بھی بتائیے۔ جی، بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے۔ میرے والد صاحب امام موصوف یونس شاد سوداگر صاحب، فیتھ تھیولوجیکل سیمنری گجرانوالہ سے انہوں نے اپنا BTH کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد ARP چرچ کے وائس ماڈریٹر رہے، ARP چرچ ساہیوال۔ 1980 کی دہائی سے چرچ آف کرائسٹ کے ساتھ منسلک ہوئے، اور چرچ آف کرائسٹ لاہور نیو گارڈن ٹاؤن میں ایز اے پیرش پریسٹ انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ چرچ آف کرائسٹ کے وہ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ تھے۔ 2008 میں چرچ آف کرائسٹ لاہور کی رجسٹرڈ کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے، اور انہی سے میں نے گھر میں رہ کر بڑا فیض حاصل کیا ان کی علمی ادبی زندگی سے۔ اور ساہیوال بائبل کالج میں چونکہ وہ ایز اے پروفیسر پڑھانے جایا کرتے تھے، تو مجھے ساہیوال بائبل کالج کی تحریک بھی انہوں نے دی۔
اپولوجیٹکس ٹیچر تھے، انہی کے زیر سایہ رہ کر میں نے مختلف علوم کی تعلیم حاصل کی، اور انہی کے زیر سایہ رہ کر میں نے غزل و غزلات کے علوم پر تھوڑی سی دسترس حاصل کرنے کی کوشش کی۔ سلیمان کی غزل، اور اس کے بعد جب میرے والد صاحب اس دنیا سے رحلت کر گئے، انتقال پر ملال کر گئے 2011 میں، تو 2014 میں نے پہلی کومنٹری غزل و غزلات پر لکھی، جو کہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے ہم چھاپ نہیں سکے، لیکن بہت جلد ہمارے چرچ کی ویب سائٹ پر میری 25 کتابیں PDF کی فائلوں میں موجود ہوں گی تاکہ کلیسیا پاکستان ان کا مطالعہ کر سکے۔ میں نے اپنے والد صاحب کی خدمت سے بہت کچھ سیکھا، وہ بڑے عاجز انسان تھے، شاید میں اتنا عاجز نہیں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ہم پھر سے اب دوبارہ آتے ہیں اسی کوسچن پہ جو میں نے آپ سے کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا، دوران خدمت کبھی پرابلمز ہوئی آپ کو؟ جی، فنانشلی پرابلمز ہوئی، خاندانی طور پر تنقید کا نشانہ بنا، دوستوں میں تنقید کا نشانہ بنا، لیکن ان ساری مشکلات پر غلبہ مجھے میرے مسیح نے دیا، آمین۔ مجھے حوصلہ دیا اس بائبل مقدس میں۔ بائبل نے مجھے تسلی دی، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ مجھے بزرگ پطرس کی تعلیمات نے، ان کی شہادتوں نے تسلی دی۔ دنیا انہیں بھی طرح طرح کی باتیں کہتی ہوگی، طرح طرح کی مشکلات کا سامنا رسولوں کو بھی ہوتا ہوگا، لیکن پھر بھی مسیح کی تعلیم دیتے ہوئے وہ تھکے نہیں۔ تو جب مسیح کا اقرار کیا ہے، جب حقیقت میں مسیح نے بلا لیا ہے، جب حقیقت میں اس نے میری ماں کے پیٹ میں سے مجھے چن لیا ہے اپنی خدمت کے لیے، تو اب مجھے انجیل سے کوئی شرم نہیں، اب میں انجیل سنانے سے نہیں شرماتا۔ میرے خاندان کے لوگ، خدا کا شکر ہو کہ اب وہ میری بات سنتے ہیں، اب جب میں تعلیم دیتا ہوں میری تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے مشکلات پر غلبہ حاصل دعاؤں کے ذریعہ سے کیا، کلام کے ذریعہ سے کیا۔ امثال کی کتاب نے مجھے طور طریقے سکھائے کہ کس طرح سے میں نے اپنے عملوں کو درست کرنا ہے، اپنے مزاج کو کیسا رکھنا ہے، تاکہ میرا خاندان، میرا گھر، میرا کنبہ مجھے اپنا پاسبان مان کر میرے پیچھے چل پڑے، کیونکہ تعلیم خدمت گھر سے شروع ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنے گھر والوں کو جیتا، بڑی مشکلات سے، بڑی مشکل سے۔ گھر والوں کے وہ جملے کبھی یاد پڑتے ہوں گے کہ یار تو کڑے کام نوں پہ گئے ہیں، پڑھیا لکھیا بچہ ہے تو؟ اب یہ بڑا ہی پرسنل سا سوال ہے، لیکن مجھے میرے گھر میں سے کسی نے کہا کہ بیگ پکڑ کر کیا مانگنا شروع کر دیتے ہو، یہ بات مجھے کھا گئی، لیکن اس بائبل کے بیگ نے ہی مجھے آج اتنی عزت بخشی ہے۔ اس بائبل کے بیگ نے، جس پر تنقید کی گئی کہ میں اس بیگ کو لے کر مانگتا ہوں، لیکن خدا نے اسی بیگ کے ذریعہ سے مجھے عزت بخشی، کیونکہ اس بیگ میں سامعین چندے نہیں ہوتے تھے، میرے خدا کا عظیم لا تبدیل کلام ہوتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب زبردست، آج جتنی اپنی اسٹرگل ہم نے سنی، جو ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، میں میرے ویورز برکت پا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 25 کتب آپ ابھی تک لکھ چکے ہیں، اور خداوند کے فضل سے کافی شاگرد بھی ہیں آپ کے۔ جی، خدا کا شکر ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے جب آپ 2005 میں جاتے ہیں واپس، تو کس چیز کا اضافہ ہوا، کس چیز کی کمی کو محسوس کرتے ہیں؟ دنیاوی اعتبار پر بہت کچھ ہویا، لیکن روحانی اعتبار سے بہت کچھ پایا، بہت کچھ پایا ہے۔ روحانیت میں خدا نے بڑی ترقی دی۔ میرے خاندان کے یہاں عزیز و کار بہت سارے جو خدا کے کلام سے دور تھے، وہ آج بہت دور چلے گئے اور میں خدا کے قریب آ گیا۔ تو ان کی اصلاح کے لیے بھی کبھی کوئی کام کیا؟ جی، میں نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو بائبل کورسز کروائیں، کیونکہ میں نے اپنے خاندان میں ایک تحریک شروع کی ہے کہ گھر گھر انجیل کا پیغام۔ خاندان میں کوئی خدمت کرنا چاہے یا نہ چاہے، لیکن بائبل کا علم اس کے پاس ہونا بڑا ضروری ہے۔ گریٹ
ڈاکٹر صاحب آپ ٹیکنیکل طور پہ بھی ہمارے معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں, لوگوں کو ہنرمند بنا رہے ہیں, تو آپ اس بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے, اور یہ بھی بتائیے کہ لوگ آپ کو اسیس کس طرح سے کر سکتے ہیں. سر کامیننٹ تھیالوجیکل سیمنری جو کہ ہمارے چرچ آف کرائسٹ کا پروجیکٹ ہے, اسی سیمنری کے توسط سے ہم لوگ ٹیکنیکل کورسز کرواتے ہیں تاکہ ہمارے وہ مسیحی بچے جو میٹرک میں کمپارٹ آنے کے بعد آگے پڑھتے نہیں اور گلیوں میں چوباروں پر کھڑے رہتے ہیں, ہم ان کو کسی نہ کسی طرح ہنرمند بنا کر معاشرے کا ایک اچھا شہری بنائیں. یہ میرا ویژن ہے. ہم نوجوانوں پر کام کر رہے ہیں. میں خود نوجوان ہوں اور میرا ویژن ہے کہ میں نوجوانوں پر کام کروں. بہت سارے بزرگ خادمین وہ بزرگوں پر بھی کام کر رہے ہیں, لیکن میں نوجوان نسل پر کام کر رہا ہوں, اپنے ہم عمروں پر یا اپنے سے چھوٹے لوگوں پر, تاکہ وہ ہنرمند بنے, تعلیمی میدان میں آگے آئیں, ٹیکنیکل کورس کریں, میڈیکل کورس کریں. وہ طلباء و طالبات جو مسیحت سے منسوب ہیں وہ حقیقی مسیحی بنیں. اور میں اپنی کلیسیاؤں میں یہ تحریک دیتا ہوں, اگر کلیسیاں غریب ہیں تو ان کا پاسبان بھی غریب ہوگا, اگر کلیسیاں امیر ہے تو ان کا پاسبان بھی امیر ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاسبانوں کی مدد کریں, ان کی ہیلپ کریں تاکہ وہ اچھا لباس پہنیں. خادمین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, تو اپنی کلیسیاؤں میں ہم لوگ یہ تحریک دے رہے ہیں دوسری کلیسیاؤں میں بھی کہ بھئی ہم ہنرمند بنے, جابز کریں, اپنے چرچوں کو سپورٹ کریں, خادمین کو سپورٹ کریں. خادمین ہمارے لیے نمونہ ہیں, وہ خوبصورت لگنے چاہیے اور ان کی خوبصورتی ہمارے چندوں سے منسلک ہے. ان کے خاندانوں کی ترقی, ان کی فیملیز کی ترقی, ان کی دنیاوی شان و شوکت ہمارے ہدیہ جات سے منسوب ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے, آج کل جو خدمت ہو رہی ہے آپ سیٹسفائی ہیں اس سے؟ سر اب یہ بڑا ہی مشکل سا سوال ہے. خدمت پاکستان کے اندر شخصیت پرستی پر محیط ہے. پاکستان میں پچھلے 1 سال سے جو خدمت فیس بک پر نظر آئی وہ شخصیت پرستی کی ہے. ہم نے شخصیت پرستی کی خدمت نہیں کرنی ہے, ہم نے مسیحت پرستی کی خدمت کرنی ہے. ہم نے مسیحت پرست بننا ہے نہ کہ شخصیت پرست. لیکن ہمارے بہت سارے دوست احباب جو خدمت سے منسلک ہیں وہ شخصیت پرستی کی طرف جا رہے ہیں, اور شخصیت پرستی بڑی تیزی سے نمودار ہوئی ہے, اور یہ بڑی ڈینومینیشنز کے اندر بھی ہے, بڑی تیزی سے نمودار ہوئی ہے. ہم اپنی ڈینومینیشن کے آقا کی غلطی ماننے کو تیار نہیں, جبکہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے. یسوع مسیح سے کہا گیا تیری ماں اور تیرے بھائی تجھے ملنا چاہتے ہیں, تو یسوع نے کہا کون میری ماں اور میرے بھائی؟ میری ماں اور بھائی وہ ہیں جو میرے باپ کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. یسوع مسیح ہمیں مسیحت پرستی سکھاتا ہے, شخصیت پرستی نہیں. کلام ایک ایسا کرائیٹیریا ہے جس میں ہم سب کو ناپ تول سکتے ہیں, سب کی تعلیمات کو ناپا تولا جا سکتا ہے. جو بات اس کلام میں مندرج نہیں وہ بات غلط ہے. جس بات کا یہ کلام تذکرہ نہیں کرتا ہم اسے نہیں مانتے. جو باتیں بائبل میں لکھی ہیں یہ خدا کا الہام ہے, یہ الہام باری تعالیٰ ہیں, اور یہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں کہ اسے نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے نہ کسی کی اتنی جرت ہے, کیونکہ یہ خدا کے منہ کے الفاظ ہیں. سو آج کی خدمت میں یہ مسائل موجود ہیں, اور یہ مسائل سبھی کو دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں. گھر گھر ڈینومینیشنز کا ہونا اچھی بات ہے, خوشحال بات ہے, لیکن اپنی بلاہٹ کے ساتھ پاسبانی خدمت کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے. گھر گھر چرچ ہونا اچھی بات ہے, لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہم کلیسیا بلڈ نہیں کر رہے, تعمیر نہیں کر رہے, کلیسیائیں توڑ رہے ہیں. پاکستان کے اندر بڑے گاؤں ہیں, پاکستان کے اندر بڑے غیر مسیحی ہیں. ارشاد اعظم کی تکمیل غیر مسیحیوں میں جا کر پوری ہوتی ہے, مسیحیوں میں نہیں. ہم مسیحیوں کو مسیحی کرنا چاہتے ہیں, غیر مسیحیوں کو نہیں. ہم مارے نہیں کھانا چاہتے, ہم صوفہ مشن کی تعلیم پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایسی صوفہ جس میں کوئی
نہ کوئی جھگڑا ہو نہ کوئی تنقید ہو, سب خوش رہیں. میرے کسی دوست نے مجھ سے کہا, انہوں نے کہا کہ میں ہر جگہ کلام سناتا ہوں, کبھی کسی نے مجھ پر تنقید نہیں کی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی تعلیم کی اصلاح کریں, کیونکہ سچائی ہمیشہ لوگوں کو کڑوی لگتی ہے. اگر آپ کی تعلیم پہ کوئی تنقید نہیں کرتا, اس کا مطلب آپ کی تعلیم غلط ہے. جی زبردست. ڈاکٹر صاحب اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں, تھوڑی سی پرسنل ہو جائیں. جی آپ کی اجازت کے ساتھ. جی ضرور. ڈاکٹر صاحب سننے میں آیا آپ کے حلقہ احباب کا یہ اعتراض ہے کہ یار آپ بڑے جذباتی سے ہیں. اس کے بارے میں کیا رائے آپ؟ جی یہ بڑا ہی آپ نے پرسنل سا کویسچن کیا ہے. میں کلام کو لے کر بڑا جذباتی ہوں. وہ اس لیے کلام سے بڑھ کر کچھ نہیں. اور یہ بات عملی طور پر لاہور میں یا لاہور سے باہر میرے بہت سارے دوست یا میرے بڑے بہت سارے بزرگ خادمین جو میرے لیے سینئر اور عزت کا باعث ہیں, وہ بھی مجھے یہ بات کہتے ہیں. لیکن میرا ماننا ہے کہ ہم دوگلی تعلیم پر عمل کیوں کریں. ہمارا ایک موقف ہو, ہمارا ایک نظریہ ہو, ہم اسی نظریے پر چلیں, اسی نظریے کو پرکھیں, اسی نظریے کی تعلیم دیں. اور اگر ہم مختلف لوگوں میں جا کر مختلف تعلیمات دیں گے تو پھر تو ہم کلیسیا کو گمراہ کر رہے ہیں. اور ہمیں پرکھنا پڑے گا ہماری کلیسیا کے اندر بکریاں ہیں یا بھیڑیں ہیں. خدا بھیڑوں کا مطالبہ کرتا ہے, بکریوں کا نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں, آپ آسیہ بی بی سے بڑا متاثر تھے اس کے سارے کیس میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بے شک, کیونکہ آسیہ بی بی ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے بزرگ پالوس کی طرح قید خانہ میں رہ کر مسیح کی گواہی دی. اور میں انہیں آج کے دور کا, دور جدید کا پالوس رسول کہوں گا. دور جدید کا. وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عدالت میں جب جج نے ریمارکس دیے تو جج صاحب نے کہا کہ آسیہ بی بی نے عدالت میں ایک بات کہی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتی ہوں, میں کسی مذہب کی توہین نہیں کر سکتی. تو بزرگ پالوس نے بھی جب اگرپا کے سامنے تھا تو اس نے یہی بات کہی کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو مر گیا اور تیسرے دن جی اٹھا. اور بزرگ اگرپا نے کہا کہ تو تھوڑی سی نصیحت سے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے, تھوڑی سی نصیحت سے. ہم نے اپنی اچھی زندگی, اچھے عمل اور تھوڑی سی نصیحت سے لوگوں پر مسیح کا اثر چھوڑنا ہے. گریٹ. ڈاکٹر صاحب اور بھی مختلف بائبل کالجز پاکستان میں چل رہے ہیں, آپ بھی اپنا بائبل کالج چلا رہے ہیں, ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ لوگ کیوں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے ہیں اگر کوئی آنا چاہے تو؟ سر پوری دنیا کے اندر بائبل کالجز چل رہے ہیں. بالخصوص ہم پاکستان کی بات کریں گے تو پاکستان میں بہت ساری سیمنریز ہیں, بائبل کالجز ہیں, ببلیکل آن لائن یونیورسٹیز ہیں. اچھا کام سبھی کر رہے ہیں. لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم بھی ان کے ساتھ مل کر کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں, ارشاد اعظم کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں, لوگوں کو خدا کی خدمت کے لیے تیار کریں اور انہیں مشنری بنا کر ان جگہوں پر, ان ایریاز میں بھیجیں جہاں پر خادمین نہیں, تاکہ منادی کی جا سکے اور کلیسیائیں تعمیر کی جا سکیں. تو ہم باقی تمام بائبل کالجز کے ساتھ مل کر اپنا بھی حصہ تھوڑا تھوڑا کر کے خدا کی خدمت میں ڈال رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے غزل و غزلات کی کمنٹری بھی لکھی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمیں. جی سر, غزل و غزلات بزرگ سلیمان کی ایک اہم کتاب ہے, تصنیف ہے. بزرگ سلیمان نے بہت سارے گیت لکھے, بہت ساری کتب لکھی, یہودی تواریخ کے مطابق یا یہودی روایتوں کے مطابق, تالمود کی روایتوں کے مطابق. تالمود میں ایک روایت ہے کہ بزرگ سلیمان, جن کا حقیقی نام, چونکہ تواریخ کی کتاب کے اندر یدیدیہ لکھا ہے, ان کا حقیقی نام یدیدیہ تھا. تو بزرگ سلیمان یعنی یدیدیہ نے بہت ساری کتابیں لکھیں, یہ تالمود کی کتاب میں لکھا ہے. لیکن اپنے مرنے کے بعد ان کے حواریوں نے وہ کتابیں, نسخے جلا دیے. یہ یہودیوں کی تاریخی کتب کہتی ہیں. ان میں سے 4 نسخے بچے,
جن میں سے ایک نسخہ جو ہے وہ ابھی تک وہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، دا کی آف سلیمن۔ 3 نسخے ہمارے پاس موجود ہیں، بائبل مقدس میں موجود ہیں، جن میں غزل کی کتاب ہے، وائس کی کتاب ہے۔ اچھا، یہ وہ نسخے ہیں جو ہمیں حکمت دیتے ہیں، یہ وہ نسخے ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، لیکن ایک نسخہ جس کو یہودی لوگ صرف اصلی مانتے ہیں، ہفتادی ترجمے میں اسے شامل نہیں کیا گیا، دا کی آف سلیمان، حکمت سے بھرپور۔ اور سلیمان بادشاہ کے تعلق سے بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے انہیں کہا تھا، بزرگ بادشاہ داؤد کو، کہ میں تیرے بیٹے سلیمان کو تیرا تخت دوں گا جو کہ حقیقت میں میرا تخت ہے۔ اب تخت سے مراد اختیار ہے، اور بزرگ سلیمان کو خدا نے الہی حکمت سے منور کیا اور اسے اپنا اختیار بخشا، اتنا اختیار بخشا کہ یہودی یہاں تک مانتے ہیں کہ وہ قالین، ان کا قالین ہوا میں اڑتا تھا۔ یہ یہودیوں کا ماننا ہے، اور غیر مسیحی حلقوں میں یہ بات مانی جاتی ہے۔ اور سبا کی ملکہ ان کی حکمت سن کر ان کے قدموں میں آ گئی، عربستان سے ملکہ ان کے قدموں میں آئی اور ان کی بیوی بن گئی۔ اصل میں وہ ان کی بیوی بننے کے لیے آئی۔ اور یہودیوں کی تاریخی کتب بیان کرتی ہیں کہ اسی خاتون میں سے، سبا کی ملکہ میں سے جو بیٹا پیدا ہوا، اسی نے موسوی شریعت کو عربستان کے اندر عام کیا۔ اسی لیے تو اعمال 2 باب کا جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں پاک روح کے نزول کا، تو وہاں عرب کے بھی لوگ موجود ہیں، عربی بولنے والے بھی موجود ہیں۔ عربی بولنے والے لوگ، عرب کے لوگ عید منانے آئے ہیں، اور عید منانے کے لیے آئے، عید منائی، لیکن عید کے بعد ایک عجیب سا سما دیکھا کہ روح القدس کا نزول ہوا ہے، اور 3000 لوگ پہلے ہی دن مسیحی ہو گئے۔ تو بزرگ سلیمان کی جو کتب ہیں، یا غزل و غزلات کی کتاب، یہ مسیح اور کلیسیا کی روحانی اور اخلاقی محبت اور تعلق کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر انی لدودی ودودی لی، غزل 6 باب کی ورس ہے، میں اپنے محبوب کی اور میرا محبوب میرا ہے۔ تو کلیسیا کے لیے ایک ہی محبوب ہے، اور وہ حقیقی محبوب مسیحا ہے۔ کلیسیا اس کی دلہن ہے، ہم اس کی محبوبہ ہیں، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنی جان ہمارے لیے دے دی۔ یہ کیسا محبوب ہے جس نے اپنی جان دے دی، اور کلیسیا سے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، تاکہ جہاں میں رہوں وہاں تم بھی رہو، جہاں دلہا ہے وہاں دلہن رہے گی۔ جی تو ناظرین، ہم ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کر رہے ہیں، خوبصورت باتیں، علم سے بھری ہوئی باتیں ہم ان سے سیکھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی سیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ وقت ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ڈاکٹر اسرام صادقی از ود اس۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے، آپ چونکہ شادی شدہ بھی ہیں تو اس کے بارے میں بتائیے، میرج لائف کیسی چل رہی ہے؟ جی، میرج لائف میری بڑی اچھی ہے۔ ابھی 28 دسمبر 2019 کو میرا نکاح ہوا، پچھلے سال۔ تو شادی شدہ لائف ابھی خدا کا شکر ہے بڑی اچھی چل رہی ہے۔ بیوی سپورٹیو ہے آپ کی؟ جی، وہ بھی چونکہ خدمت میں ہیں، تو اس لیے مجھے مشکل نہیں ہوئی۔ وہ میرے ساتھ بڑا تعاون کرتی ہیں، وہ میری بڑی رہنمائی کرتی ہیں۔ بلکہ میں بعض اوقات جب جوش خطابت میں ہوتا ہوں گھر میں بھی بائبل کی کسی بات کو لے کر، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ تھوڑا سا تحمل ہو کر بائبل کو سکھایا کرے۔ خدمت میں جب فری ہو کے جاتے ہیں گھر، بیگ ان کو پکڑاتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں؟ نہیں، میں اپنا بیگ خود سنبھالتا ہوں، میں اپنے بوٹ خود پالش کرتا ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ میری بیوی میری شریک حیات ہے، میری معاون ہے، میری نوکرانی نہیں۔ تو میں ان سے اسی طرح پیار کرنا چاہتا ہوں جس طرح خدا نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، لاسٹ پہ ویورز کے لیے کوئی میسیج، کچھ بات کرنا چاہیں، کچھ خطاب کرنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں؟ جی ضرور۔ جی، میں سامعین مختصراً صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ مصیبتوں کا آغاز ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کلام اٹھا لیا جائے گا،
کلام اٹھانے سے مراد یہ کتاب نہیں، بلکہ کلام میں تبدیلیاں رونما کر دی جائیں۔ حقیقی تعلیم نہیں ملے گی۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے تھامے رہیں۔ آپ کے پاس اگر بائبلز ہیں انہیں تھامے رہیں۔ شاید آنے والے وقتوں میں جو نئی بائبلیں چھپ کر آئیں، ان بائبلوں میں بھی لفظوں کا ہیر پھیر ہو۔ آپ کے پاس جو حقیقی ایمان ہے اسے بھی تھامے رہیں۔ آپ اپنی حقیقی زندگی میں مسیح کو قبول کریں تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک آخری بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو گمراہ نہ کر سکے تو آپ بائبل پڑھنا شروع کیجیے۔ جب آپ بائبل پڑھیں گے تو کوئی بھی آپ کو کلام کو لے کر گمراہ نہیں کر سکے گا۔ پھر آپ اس کی غلطیوں کو سدھار سکیں گے، اپنے گھر کو بچا سکیں گے، اپنی گھریلو تعلیمات کو درست کر سکیں گے، دنیاوی رسم و رواج کو چھوڑ کر مسیح کی رسوم اور علوم کے پیچھے چلیں گے جو کہ ہمیں ڈائریکٹ نئے یروشلم میں لے کر جائیں گی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر اسرام سوداگر۔ ہم نے ان کے تجربات سے بہت کچھ سیکھا، کچھ تلخ حقیقتیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی، بیان کی۔ یقین جانیے مسیحیت میں رہنا، مسیحیت میں پیدا ہونا آسان ہے، لیکن حقیقی مسیحی بن کے لوگوں کے لیے مشعل راہ بننا مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ اگر آج میں اور آپ حقیقت میں کرائسٹ کے فالو ہو جائیں، حقیقت میں مسیح کے فالوور ہو جائیں، تو یقین جانیے ہم دنیا بدلنے کی صلاحیت اور قدرت رکھتے ہیں۔ کرائسٹ بھی ود یو، دیکھتے رہیے کوشن۔